برانچز آف بایولوجی کے آخری لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم برانچز آف بایولوجی پارٹ 3 اور اس میں ہم پڑھیں گے اپنی آخری 6 برانچز۔ برانچ نمبر 11 ہمارے پاس ہے جینیٹکس۔ دیکھیں لفظ جینیٹکس جو ہے جینیٹکس، اس میں پہلے اگر ہم 4 حروف کو دیکھیں تو اس سے بنتا ہے جین، GENE جین بنتا ہے، اور جین ہوتا ہے ہیریڈیٹی مٹیریل، مطلب ہمارے سیلز کے اندر ایک ایسا مٹیریل، DNA کا ایک ایسا سیگمنٹ جو والدین سے بچوں کے اندر خصوصیات منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے، جین اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے نام کے اندر چونکہ شروع میں جین کا لفظ شامل ہے تو اس لیے اس برانچ کے اندر ہم پڑھیں گے بایو کی ایسی برانچ جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں والدین سے بچوں کے اندر خصوصیات کس طرح منتقل ہوتی ہیں۔ یہ جس برانچ میں پڑھیں گے اس برانچ کو نام دیتے ہیں جینیٹکس کا۔ دیکھیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والے بھائی، بعض اوقات میں ہر وقت اس طرح ہوتا ہے، ان کی کچھ خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی ہوں اور کچھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی بچے کے اندر اس کے دادا کی، دادی کی، نانا کی یا نانی کی کوئی خصوصیت کسی بچے کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر فرق کیوں ہوتا ہے؟ کسی میں ایک جیسی خصوصیات، کسی میں دوسری خصوصیات، یا نانا نانی کی یا دادا دادی کی خصوصیات بچوں کے اندر کیسے منتقل ہوتی ہیں، یا کون سی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں اور کون سی نہیں ہوتی، اس سارے پروسیس کو بایو کی جس برانچ میں پڑھتے ہیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں جینیٹکس کا۔ اس کے بعد نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل بایولوجی۔ تو دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نام کا پہلا پارٹ جو ہے انوائرمنٹل کا تعلق ہوتا ہے انوائرمنٹ سے، اور انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد موجود چیزیں، ہمارے ارد گرد موجود چیزیں جو بھی ہوں وہ ہمارا انوائرمنٹ بناتی ہے۔ اور اس کے بعد بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں لیونگ تھنگس کے بارے میں۔ جب انوائرمنٹل اور بایولوجی ان دونوں کو ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی برانچ جس میں ہم جاندار چیزوں کے بارے میں بھی پڑھیں اور جاندار چیزوں کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی پڑھیں۔ اب جاندار چیزوں کے بارے میں اور جاندار چیزوں کے انوائرمنٹ کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آرگینزم اور انوائرمنٹ کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے، مطلب انوائرمنٹ اور آرگینزم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پر انوائرمنٹل بایولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں انوائرمنٹ اور آرگینزم کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، کہ انوائرمنٹ کے اندر کون سی موجود آرگینزمس کے لیے فائدہ مند ہے یا کون سی چیزیں آرگینزم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب فائدہ مند چیزوں کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے اور نقصان دہ چیزوں کو یا نقصان دہ کاموں کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم بایولوجی کی جس برانچ میں پڑھتے ہیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ برانچ نمبر 13 ہمارے پاس ہے بایو ٹیکنالوجی۔ بایو کہتے ہیں لائف کو، اور جن چیزوں میں لائف ہو انہیں نام دیتے ہیں لیونگ آرگینزمس کا۔ اور دوسرا پارٹ جو ہے اس نام کے اندر ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل یوز آف اپلیکیشنز فار ویلفیئر آف ہیومنز، کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اگر ہم عملی طور پر کسی چیز کو استعمال کریں، کسی چیز کو ایسے استعمال کرنا یا کسی چیز سے آگے کوئی ایسی چیز بنانا ہے کہ جس سے عملی طور پر انسان فائدہ لے سکے، تو اس طرح اس پروسیس کو نام دیتے ہیں پھر ٹیکنالوجی کا۔ اگر ہم بایو اور ٹیکنالوجی ان دونوں کو ملائیں تو ان دونوں کو ملانے سے ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن یہ آئے گی کہ بایو کی وہ برانچ جس میں ہم بایو سے یعنی لائف سے یا لیونگ آرگینزم سے انسانوں کے فائدے کے بارے میں پڑھیں تو اس برانچ کو نام دیتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کا۔ کہ بایو کی ایسی برانچ جس میں ہم یہ پڑھیں کہ کس طرح جاندار چیزوں سے یا کس طرح جاندار چیزوں کے پروڈکٹ سے انسان اپنے لیے فائدے لیتا ہے، یہ ہم جس برانچ میں پڑھتے ہیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کا۔ اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے برانچ نمبر 14 پیراسائٹالوجی۔ تو پیراسائٹالوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز ہم جس کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ہے اسٹڈی آف پیراسائٹس، اسٹڈی آف
پیراسائٹس، اس میں ہم پیراسائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پیراسائٹس کیا ہیں. پیراسائٹس کیا ہے؟ دیکھیں تو پیراسائٹس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی جاندار چیزیں جو کسی جاندار کی باڈی کے اندر رہتی ہوں یا کسی جاندار کی باڈی کے اوپر رہتی ہوں. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جو جاندار کی باڈی کے اندر رہیں یا کسی جاندار کی باڈی کے اوپر رہیں. لیکن جس جاندار کی باڈی کے اندر یا جس جاندار کے باڈی کے اوپر یہ رہتے ہیں اس جاندار کا کسی دوسری اسپیشی کے ساتھ تعلق ہوگا. اس جاندار کا تعلق ہوگا کسی دوسری اسپیشی کے ساتھ. تو ایسے جاندار جو کسی دوسری اسپیشی کی جانداروں کے باڈی کے اندر یا باڈی کے اوپر رہیں اس سے فائدہ لے لے اور بدلے میں اسے نقصان دے تو ان جانداروں کو نام دیتے ہیں پیراسائٹس کا. دیکھیں جو رہتے ہیں اس کو پیراسائٹس کہتے ہیں اور جس کی باڈی کے اندر رہتے ہیں یا جس کی باڈی کے اوپر رہتے ہیں اسے نام دیتے ہیں ہوسٹ کا. تو پیراسائٹ اپنے لیے فائدہ لیتا ہے اور ہوسٹ کو نقصان دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز پیراسائٹالوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں آل اسپیکٹس آف پیراسائٹزم. آل اسپیکٹس آف پیراسائٹزم. اب پیراسائٹزم کسے کہتے ہیں؟ پیراسائٹزم کہتے ہیں انٹریکشن بٹوین پیراسائٹ اینڈ اٹس ہوسٹ، کہ پیراسائٹ اور اس کے ہوسٹ کے درمیان جو تعلق بنتا ہے اس کو نام دیتے ہیں پیراسائٹزم کا. ہاں اب اس کے تمام اسپیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ پیراسائٹس کس طریقے سے کسی جاندار پر اٹیک کرتا ہے، اس سے پھر فائدہ کیا لیتا ہے اور بدلے میں اسے نقصان کیا پہنچاتا ہے، باڈی کے اندر کون کون سے پارٹس کو متاثر کرتا ہے، کون سی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو پیراسائٹس کے بارے میں یا پیراسائٹ اور ہوسٹ کی انٹریکشن کے بارے میں ساری کی ساری چیزوں کو پڑھا جائے گا پیراسائٹالوجی میں. اور اس کے بعد نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے سوشو بایولوجی. تو سوشو بایولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں صرف اور صرف ایک چیز کے بارے میں، اور وہ ایک چیز کیا ہے کہ اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف اینیملز. جانوروں کے سوشل بیہیویئرز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. تو اب سوشل بیہیویئر کسے کہتے ہیں؟ سوشل بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ایسے جاندار جن کا تعلق ایک اسپیشی سے ہو، جن کا تعلق ایک اسپیشی سے ہو، ان کے آپس میں انٹریکشن کو نام دیتے ہیں سوشل بیہیویئر کا. ایک اسپیشی سے تعلق رکھنے والے دو یا دو سے زیادہ جاندار جن کا آپس میں انٹریکشن ہو اور وہ ایسا انٹریکشن ہو کہ اس انٹریکشن سے دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوں. اور دیکھیں اب یہاں پر جو انفلوئنس کی بات آئی ہے کہ ایک جاندار کی وجہ سے دوسرا جاندار متاثر ہو، تو یہاں پر یہ متاثر انفلوئنس ہونا جو ہے، اثر لینا، یہ اکثر ہوتا ہے بینیفیشل. تو یہاں پر ہم متاثر ہونے سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ جاندار ایک دوسرے کو فائدہ دے. مثال کے طور پر انسان ہے کسی کمیونٹی کے اندر، چلو ہنی بیز کی یہاں پر ایگزامپل لکھی ہوئی ہے تو یہ دیتے ہیں شہد کی مکھیاں. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل انسیکٹس ہیں. سوشل انسیکٹ کس طرح ہیں؟ دیکھیں ہنی بیز کی بنی ہوتی ہیں کچھ خاص کیٹیگریز، ان میں ایک کو نام دیتے ہیں کوئین کا، ملکہ. اس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف انڈے دینا. اس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف انڈے دینا. اور یہ کوئین جو ہوتی ہے یہ فیمیل ہوتی ہے. کوئین کیا ہوتی ہے؟ فیمیل. اور اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے شہد کی مکھی کے اندر اسے نام دیتے ہیں ڈرون. یہ ڈرون ہوتی ہیں میل بیز. جو نر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرون کہتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف میٹنگ. میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس فیمیل کی باڈی کے اندر جو انڈے ہوتے ہیں یہ ڈرون ان انڈوں کو فرٹیلائز کرتے ہیں اور پھر یہ کوئین ان انڈوں کو اپنی باڈی کے اندر رکھتی ہے اور تقریباً کافی 3 سے لے کر 5 سالوں تک پھر یہ انڈے ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئین دے سکتی ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ورکر. ورکر یہ بھی ہوتی ہیں ایسی فیمیل ہنی بیز کہ جن کے اندر ریپروڈکشن کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور ان کی باڈیز کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے شہد کے چھتے بنانا یا شہد بنانے کے لیے کہیں سے نیکٹر وغیرہ یا کہیں سے جوس وغیرہ لے کر آنا. دیکھیں اب کوئین جو ہے اس کے انڈے دینے سے بھی ان سب کو فائدہ ہوتا ہے. یا ڈرون کی تعداد میں اضافہ ہوگا یا ورکرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا.
اب ڈرون کا جو کام ہے اس سے بھی ان دونوں کو فائدہ ہے، اور ورکر کا جو کام ہے اس سے بھی ڈرون اور کوئن کو فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جس طریقے سے رہتی ہیں، جس بیہیویئر سے رہتی ہیں، اس بیہیویئر کو نام دیتے ہیں سوشل بیہیویئر کا۔ اور ایسی برانچ جس میں ہم سوشل بیہیویئر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانوروں کی سوشل بیہیویئر کے بارے میں، اس برانچ کو نام دیتے ہیں سوشو بایولوجی کا۔ اور پھر اس کے بعد لاسٹ برانچ ہمارے پاس ہے فارماکالوجی۔ تو فارماکالوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگس۔ سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگ، سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگس کے بارے میں منظم طریقے سے پڑھنا، باقاعدہ تحقیقات کر کے ان پر ریسرچز کر کے پڑھنا۔ تو جس برانچ میں ہم ڈرگس کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں فارماکالوجی کا۔ اب ڈرگس کسے کہتے ہیں کہ ڈرگس ہوتے ہیں کچھ خاص کیمیکلز which are absorbed by body کہ جن کو ہماری باڈی جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد وہ ہمارے باڈی کے کاموں کو چینج کرتے ہیں، and they change body functions۔ کہ ایسے کیمیکل جن کو ہماری باڈی ایبزارب کرتی ہے، اور ایبزارب کرنے کے بعد وہ کیمیکلز ہمارے باڈی کے فنکشنز کو تبدیل کرتے ہیں، تو ان کیمیکلز کو نام دیتے ہیں ڈرگس کا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے کہا ہے کہ دے چینج باڈی فنکشنز، باڈی کے کاموں کو تبدیل کرتے ہیں، مطلب یہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو ڈرگس ہماری باڈی میں پازیٹیو تبدیلی لاتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں میڈیسنل ڈرگس، اور جو ڈرگس ہماری باڈی میں نیگیٹو تبدیلی لاتے ہیں، کاموں کو مزید خراب کرتے ہیں، ان کو نام دیتے ہیں ایڈکٹیو ڈرگس۔ تو پہلی چیز میں ہم پڑھتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگس۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم اس میں پڑھتے ہیں افیکٹس آف ڈرگس، کہ ایڈکٹیو ڈرگس ہیں یا میڈیسنل ڈرگس ہیں، جو بھی ڈرگس ہیں ان کے فائدے کیا ہیں یا ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہم پڑھتے ہیں میتھڈز آف ایڈمنسٹریشن۔ میتھڈز آف ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگس کیسے لیے جاتے ہیں، منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے، کس طریقے سے لیے جاتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں میتھڈز آف ایڈمنسٹریشن۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے موڈ آف ایکشن، کہ کون سا ڈرگ ہماری باڈی کے اندر جا کر کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اینٹی بایوٹکس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ پڑھیں گے کہ اینٹی بایوٹک جا کر بیکٹیریا کو مار دے گا یا بیکٹیریا کی گروتھ کو روکے گا۔ اب مارے گا تو کیسے مارے گا، اور گروتھ کو روکے گا تو کس طریقے سے روکے گا، اس چیز کے بارے میں پڑھنے کو نام دیتے ہیں موڈ آف ایکشن۔ یا فارمیشن آف ڈرگس، کے ڈرگس بنتے کیسے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیلیوری آف ڈرگس، کے ڈرگس بننے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے کیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جس برانچ میں پڑھتے ہیں اس برانچ کو نام دیتے ہیں فارماکالوجی کا۔ اور اسی کے ساتھ ہی برانچز آف بایولوجی ختم ہو گئی ہے، اور نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ انٹر ڈسپلینری اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف بایولوجی، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔